اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل مفی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ صاحب کوكب دری و صاحب اللواء الحمد ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اولادہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المہدیین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین عبادت میں شمولیت فرمائیں درود سارے صحابان مل کے باواز محبان نبی و اہل بیت نبی انتہائی قابل احترام شیعہ اہل سنت اہل اسلام دوستوں، سب سے پہلے ابتدائی گفتگو میں دل کی عطا گہرائیوں سے صادقین کی دنیا میں ظہور پہ آپ کو ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کی زبان بنتے ہوئے، آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے مطلق العنان اور مدبر الامور مولا کو جو پردہ غیبت میں اپنے رخ انور پہ نور محمدی کو سجائے ہوئے تشریف فرما ہے، اس صاحب الاصل کو ان کے پاک جد کی پاک ظہور پہ ہدیہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور دنیا کا دستور ہے بڑے گھر میں خوشی ہو، فقیر جو مانگے اسے وہ ملتا ہے۔ آج کوشش کیجئے گا میرے سمیت کہ ہم مانگنے کے لیے آئیں، اس دہلیز کے قداگر بن کے بیٹھیے گا۔ اور یہ اعزاز مذہب اسلام میں سے صرف اہل بیت کے پیروکاروں کے پاس ہے۔ کیا بات ہے؟ ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم میلاد نبی منائیں۔ اس جملے میں ایک بہت بڑی تاریخ بند ہے جس کی میں ابتدا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ یہ حق صرف ہمیں حاصل ہے کہ ہم میلاد نبی منائیں، کیونکہ کوئی بھی مسلمان جب بھی میلاد کا ٹائٹل دیتا ہے تو وہ یہ نہیں لکھتا جشن عید میلاد محمد، جشن عید میلاد النبی، عید میلاد الرسول۔ میلاد منانے کا حق اس کا بنتا ہے جو دنیا میں آتے ہی اسے نبی مانتا ہے۔ محمد ابن عبداللہ کے لیے آج میلاد النبی ہے، نبی کا میلاد۔ کیا بات ہے؟ میلاد کیونکہ فارسی کا لفظ ہے، میلاد کو اگر سالگرہ، برتھ ڈے، نبی کی سالگرہ، تو اس کا مطلب ہے جس کی منائی جائے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ دنیا میں آئے تھے اور میری قوم کے نوجوان، کیونکہ جشن نہ پڑھا جاتا ہے نہ جشن سنا جاتا ہے، جشن کا تعلق ہے منانے کے ساتھ۔ ہمیں یہ کم دن خوشیوں کے نصیب ہوتے ہیں اور یہ میری قوم کی خوش قسمتی ہے۔ ہماری خوشیاں ہیں تو آل محمد کے ساتھ، ہماری غمیاں ہیں تو آل محمد کے ساتھ۔ ہمارے گھر میں خوشی ہو ہم بہانے سے تذکر آل رسول کا کرتے ہیں، ہمارے گھر میں غم ہو ہم بہانے سے ذکر آل رسول کا کرتے ہیں۔ اور یہ کم دن نصیب ہوتے ہیں ہمیں آل محمد کا تذکرہ خوشیوں میں منانے کے۔ اور میرے پانچویں بادشاہ کا فرمان ہے کہ جب ہماری خوشی منانے کے لیے ہمارے ماننے والے اکٹھے ہوتے ہیں تو میرا مولا فرماتا جب وہ ہماری خوشی میں ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں ان کی باہیں چھوڑنے سے پہلے 14 کا اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، 14 کا اللہ ان کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں کم دن نصیب ہوتے ہیں خوشیاں منانے کے لیے، اہل بیت کے گھر کے تذکرے کرنے کے لیے، آل محمد کے گھر کی کہانیاں سنانے کے لیے اور میری قوم کے
नौजवानों, पहले दिन से सर सजदे में रख दो और क़यामत की सुबह तक सर ना उठाओ, तुम फिर भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। उस अल्लाह ने हमें इमाम ऐसे दिए हैं, हमें हाथी ऐसे दिए हैं, हमें रहबर ऐसे दिए हैं, हमें मुर्शिद ऐसे दिए हैं, हमें हाथी और इमाम ऐसे दिए हैं कि दुनिया ने हमारी जिद में अपने रहबरों की शहादत बनाई है, लेकिन दुनिया हमारी जिद में अपने रहबरों की विलादत नहीं बना सकती। अगर हम 21 रमजान को मौला अली की शहादत बनाते हैं तो 13 रजब को अली की खुशी भी मनाते हैं, 28 सफर को इमाम हसन का मातम करते हैं तो 15 रमजान को मौला हसन का जश्न भी मनाते हैं, 10 मुहर्रम को हुसैन को फुर्सत देते हैं, 3 शवाल को हुसैन की खुशी मनाते हैं, 28 सफर को नबी का गम मनाया है, आज 17 रबीउल अव्वल को रसूल की आमद मना रहे हैं। विलादत वही मना सकता है जिसे वल्दियत का भी पता हो, मकाम विलादत का भी पता हो। दुराने जश्न, चेहरे पे मुस्कुराहट, क्योंकि हदीस है ना कि जो हुसैन को रोए रुलाए या रोने वाली शक्ल बनाए, ये वहां जिक्र है जिसमें शक्ल बनाने का भी अजर होता है। क्या बात है। और जो इनकी खुशियों में उदास रहे वो फिर पूरा साल ही उदास है। मैं उसकी छोटी सी एक अगली दलील देती हूँ। पाकिस्तान में मेरे घर में खुशी हो और यहाँ पे सजाद भाई मिठाई तकसीम कर रहे हैं, तो पूछे सजाद भाई किस बात की है? आसिफ अली साहब हमारे दोस्त हैं, उनके घर पाकिस्तान में खुशी है तो हम यहाँ खुशी मना रहे हैं। मुझे कोई पाकिस्तान में इतला दे कि सजाद भाई बर्मिंघम में खुशी मना रहे थे, मैं कहूँगा मेरे अपने जो थे, हमारी नस्लें समझ जाएंगी जब मलाइका अर्श पे जाके कहेंगे रसूल तो तेरा आया था, ये बर्मिंघम में नारे क्यों लग रहे थे? नस्लें समझ जाएंगी जब रसूल कहेंगे मेरे अपने जो थे। मैंने आपके सामने कायनात के सच्चे सुच्चे और पाक और मुकद्दस तरीन रसूल का जिसने जिक्र नबी सुनता है तो फिर हमसे आगे सुने। एतराज है, बड़ा गंदा एतराज है कि जी आप शिया सिर्फ अली की बात करते हैं, आप नबी की बात ही नहीं करते। हम अली के फदाइल दुनिया को सुना के बताते हैं कि जिसका अली ऐसा है तो सामने उनका नबी कैसा, जिस रसूल के कदमों में बैठने वाला नौकर है। कूफा के मिंबर में बैठ के मेरे बादशाह ने कहा था हाज़ा सिफ़त और इल्म है, हाज़ा दुआब रसूल अल्लाह, ये जो मेरे सीने में इल्म बोलता है ना कूफा वालों, ये रसूल के दुआब का असर है। ये दुआब, ये नबी के दुआब का असर है। सामने से एक बंदा उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा अच्छा तो आपका जाती इल्म नहीं है, ये रसूल का दुआब बोल रहा है। अली मुस्कुरा के फरमाते अभी दुआब बोल रहा है तो परेशान हो गए, अभी लहू नहीं बोला। खुदा कहता तहकीक मैंने तुम्हारे दरमियान हदायत के लिए 2 चीजें बताई, एक नूर भेजा और एक रोशन किताब भेजा। ज़हन आपके माशाल्लाह बन गए जश्न सुनने के लिए आमादा हो गए, और ये शुक्र है कि मुझे इस जश्न में बुलाया गया और मुझे इस बात का भी पता चल गया कि बर्मिंघम की सरजमीन जाकिरी के मुकाबले में खुद कफील है। इतने अच्छे पढ़ने वाले अहबाब यहाँ के कसीर तादाद में तशरीफ फरमा है, और तमाम की जुबान में ताकत अता फरमाए। अब आपका ज़हन बन गया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। 2 चीजें खुदा कहता मैंने बताई, एक नूर भेजा और एक किताब भेजा। अब जिन्होंने, अब यहाँ पे जब तफसीर का हमने मुतालिया किया, अब जिन्होंने लिखना था कि रसूल नूर नहीं,
उन्होंने यहां एक इल्मी गलती की। उन्होंने ये कहा कि यहां नूरम व किताब मुबीन से मुराद है नूर भेजा यानी किताब भेजी। उन्होंने कहा ये जो वाव आया है नूरम वाव, ये वाव बमाना यानी है और नहीं, नूर और किताब नहीं, नूर यानी किताब। लिहाजा कुरान नूर है और नबी नूर नहीं थे। ये उन्होंने इस्तदलाल किया है। हमारा काम लोगों से नारे लगवाना नहीं, मिंबर का काम है कि फरीक के लिए अपने बच्चों को आमादा करें। अब जिन्होंने ये इस्तदलाल दिया कि यहाँ नूर व किताब मुबीन वाव बमाना यानी है, नूर आया यानी कि कुरान आया, तो यहाँ नूर से मुराद कुरान है। चले ठीक है, हमने लड़ना नहीं, हमने झगड़ना नहीं। गाली और गोली वहां होती है जहां इल्मी दलील खत्म होती है। हम बाबे इल्म के भिखारी हैं, अबू जहल के पुजारी नहीं। हमने इंतहाई मोहब्बत के साथ उलमाए किराम से पूछना है कि किबला आपने ये कहा नूरम व किताब मुबीन, नूर भेजा यानी कि किताब भेजी, नबी नूर नहीं कुरान नूर है। चले आप नबी को नूर ना माने, कुरान को माने। आप कुरान को तो मान रहे, कुरान को आप माने, अगले नूर हम खुद मनवा लेते हैं। आप कुरान को माने, उन्होंने कहा नहीं कुरान नूर है लेकिन नबी नूर नहीं। ठीक है कुरान नूर है जी, कुरान नूर है। अब किबला मेरा हाथ जोड़ के सवाल है, ये कुरान है क्या? मेरा हबीब ये जो तुम नुत्क करता है ना, यहाँ पर अक्सर इमाम कलाम तशरीफ फरमा है, किबला के सामने इल्म की सआदत करता हूँ। यहाँ पर अक्सर तर्जुमा ये किया जाता है मेरा रसूल जो बोलता है वो वहीं से बोलता है। यहाँ नुत्क से मुराद बोलना नहीं, बोलने के लिए अरबी जुबान में कलाम का लफ्ज है। अगर यहां खुदा कहता मेरा हबीब जो भी कलाम करता है वो वही से होता है, फिर हम कहते हैं कि तर्जुमा ये है कि हबीब जो भी बोलता है वो वही होती है। यहां खुदा कह रहा है जो तू नुत्क भी करता है। अब नुत्क की अगर डेफिनेशन देखें कि नुत्क किसे कहते हैं, अक्सर कोई आपसे सवाल कर रहा हो और आप उसकी बात सुनते गए ये नुत्क है। बच्चा जब बोलना ना सीखे और वो हूं हां और इशारे करे, उस हूं हां को नुत्क कहते हैं। खुदा कह रहा मेरा हबीब तू जो नुत्क भी करता है, नहीं आप वहां पहुंचे नहीं, कि मैं पहुंचाना चाहता हूं। खुदा ने कहा तू जो नुत्क भी करता वही होता है। मेरे अल्लाह तूने यहां कलाम का लफ्ज क्यों नहीं कहा? खुदा का दुनिया जानती है, कल को बंदों ने कहना था कि नबी बचपन में नबी नहीं था। नुत्क हमेशा बचपन में होता है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं ये बचपन में भी बोलता था तो वही ये जो भी बोलता, ये जो भी नुत्क करता वो वही से। और बोले रसूल थे, खुदा ने कहा ये नहीं बोले, मैं बोला। बैत नबी ने अपने हाथ में करवाई और खुदा ने कहा इनका हाथ तेरे हाथ में नहीं, इनका हाथ अल्लाह के हाथ में। कंकरियां रसूल ने फेंकी थी, खुदा ने कहा मारा मैं ये कंकरियां तूने नहीं फेंकी, ये मैंने फेंकी। इल्मी दोस्त शरीफ फरमा है, अगला जुमले की भी मुझे इजाजत दे दीजिएगा। बोले रसूल थे, खुदा ने कहा मैं बोला। कंकर रसूल ने फेंके थे, खुदा ने कुरान ने कहा मैंने फेंके। बैत नबी ने करवाई थी, खुदा ने कहा मैंने करवाई है। फिर जो उम्मे गदीर में हाथ बुलंद हुआ, ये नबी नहीं कर रहे, ये भी परवरदिगार नूर भेजा। आपने कुरान को नूर माना लेकिन नबी को नूर नहीं माना। ठीक है, कुरान नूर है तो कुरान क्या है? कुरान है नबी के लफ्जों का नाम, नबी की गुफ्तगू का नाम। रसूल जो बोलते हैं वो कुरान है। अच्छा, कुरान नूर है, आया कहां पे था? खुदा कुरान में कहता है कि मैंने नाज़िल किया था नबी के कल्ब, ये नबी के दिल पे था। इसका मतलब कि जो नबी के सीने में हो वो कुरान होता है। और बकौल मुसलमानों के कुरान नूर है और नबी नूर नहीं। इसका मतलब कि जो नबी के सीने में हो वो नूर होता है। फिर मेरी समझ में ये बहस नहीं आती कि ये
ایسا بشر تھا جو خود تو بشر تھا لیکن جو بولتا تھا وہ نور ہوتا تھا. آپ یہ مان لیں کہ جو نبی میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے. جو نبی میں سے ہو وہ نور, جو نبی میں سے ہو وہ نور ہوتا. بڑی غلطی کر گئے ہیں مولوی, ان نبی کو نور مان لیتے تو جان چھوٹ جانی تھی. انہوں نے نبی کے نور کا انکار کر کے اب باقیوں کو بھی نور ماننا پڑے گا. تم نے کہا نبی نور نہیں قرآن نور ہے, اس کا مطلب جو نبی میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن ہی صرف نبی میں سے نہیں ہے. رسول کہتے ہیں یا علی انت منی وانا منکا, اے علی تو مجھ میں سے ہے, حسن منی حسن مجھ میں سے ہے, حسین منی حسین مجھ میں سے ہے, فاطمہ تو فاطمہ منی فاطمہ مجھ میں سے ہے. اس کا مطلب کہ قرآن رسول میں سے قرآن نور, علی رسول میں سے علی نور, حسن رسول میں سے حسن نور, حسین رسول میں سے حسین نور, زہرا رسول میں سے زہرا نور. بات یہاں تک نہیں رکے گی, بات آگے بھی پھر جائے گی کہ جو نور کے مقابلے پہ آئے وہ ظلمت ہوتا ہے, وہ تاریکی ہوتی ہے, وہ اندھیرا ہوتا ہے. ہم نے طریق سے یہ نہیں پوچھنا علی کے مقابلے میں کون آیا تھا, حسن کے مقابلے میں کون آیا تھا, جو بھی آیا تھا نور کے مقابلے پہ. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی رسول میں سے ہو سبحان اللہ, کیا بات ہے, وہ نور ہوتا ہے. حقیقت میں نور تھے. اب دلیل کیا ہے کہ جناب دیکھیں کیسے ہم مانے کہ وہ نور تھے. ہماری طرح کا جسم تھا, ہماری طرح کھاتے تھے, ہماری طرح پیتے تھے, ہماری طرح مکمل زندگی معاشرتی گزاری, دنیا سے چلے گئے. پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق تھا؟ لہذا یہ صاحب ہم جیسے ہیں, یہ نور نہیں تھے. یہ ہے استدلال جنہوں نے نبی کو نور نہیں تسلیم کیا. کوشش یہ کرتا ہوں کہ ممبر سے ایسی سادہ گفتگو ہو جو دلائل میری قوم کے بچے محفوظ کر سکیں. حقیقت میں نور تھے, لبادہ بشریت تھے. اکثر پنجاب کے چہرے تشریف فرما ہے, بات ان کے لیے کروں گا اور وہ تائید کریں گے اور پھر پورے مجمع کو سمجھ میں آ جائے. ہمارے ہاں اکثر پنجاب میں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے, چھی. بولا جاتا ہے چھی, یہ لفظ دیہاتوں میں بولا جاتا ہے اور وہ جانور پانی پینا شروع کرتے ہیں. اب یہ چھی کسی زبان کا لفظ نہیں, کسی لغت میں اس کا ترجمہ بھی نہیں. پھر اس نے بولا کیوں؟ وہ کہتے میں نے جانور کو سمجھانے کے لیے بولا. اب اگر وہ جانور یہ سمجھے گا کہ منہ کیسا ہے, اسے سمجھانے کے لیے. اب میں اردو ادب کا جملہ کہہ رہا ہوں, یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ ہم جیسا بن کے آ گیا. اب ہم تو کم ظرفی نہ کریں کہ اسے اپنے جیسا سمجھیں. یہ حقیقت میں نور تھے, لبادہ بشریت میں اترے. بے شک. اہل سنت بھائی میلاد منا چکے, ہم آج منا رہے ہیں. ان کے ہاں ہوتا ہے 12 کو, ہمارے ہاں 17. فرق 5 کا ہے اور یہ رہنا ہے. 12 کا ہے اور 17 کا تک ہے, لیکن ضد اس بات میں نہیں. طریقے ولادت میں کوئی اس بات پہ ہم نے بحث کرنی ہے, کیونکہ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے طریقے دی گئی. ورنہ ربیع الاول کی 12 ہو یا 17, یہ ہے چاند کی طریقے. چاند نہ تھا, ماہ و سال نہ تھے, کیلنڈر نہیں تھے, تاریخیں نہیں تھیں, یہ ساری چیزیں نہیں تھیں, اور یہ تھے. یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ان طریقوں. کیا بات ہے. اب جھگڑا ہے جو 12 کو بنا چکے, وہ کہتے ہیں یہ تو ہم شیعوں نے جی ہر چیز یہ علیحدہ کرنی ہوتی ہے, یہ روزہ بھی ہم سے علیحدہ کر لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ انہوں نے کیا کیا, پوری دنیا میلاد بنا چکی, جب لائٹیں بھی سستی ہو جاتی ہیں پھر یہ اپنی مسجدوں میں لگا. یہ کہتے تھے ہمارے یہاں 17 کو ہے. میں نے پاکستان میں اس دلیل کا ایک جواب دیا. میں نے کہا کہ ہمیں اس بات پہ بحث نہیں کرنی, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں, محبت سے ہمارا پیغام سنیں. بچے کی طریقے پیدائش اسے پتا ہوتی ہے جس نے پالا ہو. میں کئی
چلیے برمنگھم میں کیا بات ہے، کئی حاضرین آپ کے کیا سامنے بات گئی. ہے، آپ میرے نام سے بہت واقف، اچھی بات ہے، کیا بات ہے. خطابت کے طریقے سے واقف، لیکن آپ کو میری ڈیٹ آف برتھ کرنا. اس کا مطلب کہ ہر محبت کرنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ کب آئے تھے. کوشش تو کرنا ہوں کہ میں آپ کے قریب ہوں. آپ اس سے پیار کرتے ہیں. آپ کہیں جناب ہم نے اتنا عرصہ ان کے ساتھ گزارا. بھائی آپ نے گزارا ہوگا لیکن آپ کو تو نہیں پتا. لیکن آپ میرے محلے میں چلے جائیں, وہاں پہ جا کے محلے داروں سے پوچھیں, انہیں بھی نہیں پتا. آپ کہیں گے صاحب اتنی دیر ہو گئی آپ ان کے قریب رہتے ہوئے ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا. تو یہ جب میرے گھر کے دروازے کی دستک دیں گے, اندر سے بچہ بھی نکلے گا, میرا بیٹا بھی باہر آئے گا تو اسے پتا ہوگا کہ میرے باپ کی ڈیٹ آف برتھ. میرے محلے کے بوڑھے کو نہیں پتا, اور میرے گھر کے بچے کو بھی پتا. اس کا مطلب کہ طریقے پیدائش میرا گھر والوں کو پتا ہوتی ہے. صاحب آپ کہاں سے ہمیں طریقے پیدائش بتائے گے؟ جب نبی دنیا میں آئے آپ کا مسلمان ہی کوئی نہیں تھا, جس نے پالا اسے آپ نے کافر کر دیا ہے. آپ کے یہاں طریقے ولادت مشکوک ہو سکتی ہے, ہمارے یہاں مشکوک نہیں ہو سکتی. جیسے کہ میرے بھائی کیا کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر نکاح خان کہاں سے لائیں گے؟ نکاح خان تو بہت بعد میں ہے. آپ ہمیں صرف یہ بتائیں ہمارے نبی کا نام محمد کس نے رکھا؟ میں کوشش کروں گا جیسے میں چھوٹی چھوٹی عقلی دلیلیں آپ کو دوں گا جن کا سہارا لے کے آپ دشمن کو جواب دے سکتے ہیں, فریق کو جواب دے سکتے ہیں. جب نبی دنیا میں ہے باپ کو تو سائے سر پہ نہیں تھا, تربیت کی دادا نہیں اور چشا. اہل سنت کی کتابوں کے ریفرنس چاہے کہ میں دینے کے لیے تیار. حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب نے مل کے نام رکھا محمد, اور اتنا نیا نام ہے کہ اس سے پہلے یہ نام ہے ہی نہیں. انہوں نے کسی کے گھر کے بچے کو دے کے نقل نہیں کی, ایسا نیا نام تجویز کیا کہ یہ نام قرآن میں بھی نہیں. وہاں بھی بشارت ہے مبشر رسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد. احمد کا ذکر عیسیٰ کو کیا گیا تھا. جناب عیسیٰ کو بشارت دی گئی کہ ایک نبی آ رہا ہے جس کا نام احمد ہوگا. نبی کے آنے سے پہلے تذکرہ احمد وجود تھا, محمد وجود نہیں تھا. اور نام کیا رکھ دیا حضرت ابو طالب نے؟ محمد. عبد المطلب اور حضرت ابو طالب, تاریخ طبری, ابن کثیر, علامہ و سیاسہ, ارحد المطالب, شبلی نعمانی, ابن خلدون, ڈاکٹر طاہر القادری, ڈپٹی نذیر احمد, جتنے ریفرنس چاہو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. تمام نے لکھا کہ انہوں نے نام تجویز کیا. نام کیا رکھا؟ دیکھیں میں عرض سے وزنی دلیل آپ کو دیں گا. جو کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا, آج یہیں پہ امام بارگاہ میں کوئی صاحب دروازے سے داخل ہو کے گئے, دیکھا جی میں متاثر ہو گیا ہوں آپ کے نبی کی سیرت سن کے, ابھی یہی کھڑا مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کیا طریقہ کار اختیار ہوگا؟ اسے کلمہ پڑھایا گیا. اب اسے کلمے میں کیا کہا گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگلا کام یہ کیا جائے گا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا پہلا نام تبدیلی مذہب سے پہلے کیا تھا. آپ نے اکثر اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ اشتہار چلتا ہے کہ جن کا نام یہ تھا اب انہوں نے مذہب تبدیل کر لیے, اب ان کا نام بدل کے یہ رکھ دیا گیا. آئندہ انہیں اسی نام سے لکھنا پکانا ہے. نام تھا یوسف یوحنا, اسلام آیا محمد یوسف. اس طرح بہت سے نام ہیں. آپ کہیں قبلہ یہ دیکھیں جب اس نے مذہب بدل لیا آپ نام نہ بدلیں, کیوں آپ اس کی آئی ڈی ختم کروا رہے ہیں؟ نام وہی رہنے دیں, اس کو بڑے کاغذات میں تبدیلی کروانی پڑے گی. دلیل ایک دیتے ہیں علماء کرام, آپ کو مذہب کا نہیں پتا, نہ بولا کرے شریعت کی باتوں میں. ہم یہ جو نام تبدیل کر رہے ہیں اس لیے کروا رہے ہیں کہ شریعت محمد میں کافر ماں باپ کا رکھا نام جائز نہیں ہوتا. نہیں آپ وہاں پہنچے نہیں. شریعت محمد میں کافر ماں باپ کا رکھا نام جائز نہیں. اگر شریعت محمد میں کافر ماں باپ کا رکھا نام جائز نہیں, آج کوئی عیسائی مسلمان ہو تو کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ نام محمد نکال دے, آپ اسے یہ کیوں نہیں پڑھاتے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ مسمر رسول اللہ, لا الہ الا اللہ مدثر رسول اللہ, لا الہ الا اللہ باسم رسول اللہ. یہ نام بھی تو نبی کے ہیں, اور نبی کے نام کیوں نہیں کلمے میں پڑھے جاتے؟ لیکن جب تک اس میں محمد کی تلاوت نہ ہو نہ کلمہ مکمل ہوتا ہے, نہ اذان
اللہ پھر حد ہے. اتنی سیرت کی کتاب لے لیں یا اتنی موٹی سیرت کی کتاب لے لیں, واقعات سیم ہے. رسول دنیا میں آئے, کیسر و کسرا کے کنگرے گر گئے, وہ تو ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ آنے شروع. ہمارے نبی کی آمد ہو گئی تھی اور نبی 40 سال تک نبی نہیں تھے. کیسر و کسرا کے کنگروں کو پتا چل گیا کہ نبی آ گئے. جو ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گرے انہیں پتا چل گیا. جس اونٹنی پہ جناب حلیمہ رسول کو لینے آئی تھی وہ اونٹنی صحت مند ہو گئی, اسے پتا چل گیا کہ نبی سوار ہو گیا. بیوی انہیں لے کے گھر آئی, گھر میں کھجور کا پھل تھا, وہ پھل نہیں دیتا. نبی آ گئے, اس سے پھل آ گئے. کھجور کو پتا چل گیا کہ نبی آ گئے. بیوی کے گھر میں بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی, نبی کے قدم آئے بکریوں نے دودھ دینا شروع کیا. بکریوں کو پتا چل گیا کہ نبی آ گئے. وہ بیوی بیمار رہتی تھی, اس دن کے بعد بیوی بڑی تندرست ہو گئی. بیوی کو پتا چل گیا کہ نبی آ گئے اور بیوی نے پالا. مجھے جو کھلا تضاد سمجھ میں نہیں آتا کہ بیوی بیمار رہتی تھی, جب نبی آئے کھجور نے پھل دیا, بکریوں نے دودھ دیا, خود بیوی تندرست ہو گئی, ان کی اونٹنی صحت مند ہو گئی. حلیمہ نے نبی کو پالا یا نبی نے یہ کریکٹر بنائے گئے. اگر یہ نام نہ لکھتے بھی بتانا پڑتا کس نے, کس بتانا بنو امیہ کے مورخین کی مجبوری, وہ یہ کس نے بتانا چاہتے تھے. پھر یہ نام تراشے گئے. میرا کھلا چیلنج ہے, پوری دنیا میں چیلنج ہے, ویڈیو پیغام کے ذریعے سے یہاں کے مولانا سے لے کے مفتی مکہ تک, ہمیں بیٹھ کے پہلے آپ یہ بتائیں, ہم سے پوچھے حضرت ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا تھا, ہمیں بتاؤ بی بی حنیفہ کا مذہب کیا تھا. مسلمان تھی تو کس کی, نبی تو خود نبی نہیں تھے. نبی تو خود نبی نہیں, یہ کس کی مسلمان تھی. نہیں یہ مسلمان نہیں تھی لیکن دودھ پلا رہی تھی. اچھا تو پھر ہمیں قرآن کے حاشیے میں لکھ کے دے دو, ہم ماننے کے لیے تیار. آپ ہمیں قرآن کے حاشیے میں لکھ کے دے کہ یہ بیوی مسلمان نہیں تھی لیکن ہمارے نبی کو دودھ پلاتی رہی ہے. تو قرآن کے حاشیے میں لکھ کے دے, میں قرآن سے تمہیں کافر قرار دیتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے حرمنا علیہ البنات, ہم نے حرام کر دیا تھا گائیوں کا دودھ موسیٰ پہ. دودھ پلاتا موسیٰ نوکر ہے, یہ سردار ہے. جانتے تھے کہ کس کا پینا ہے اور کس کا نہیں. امام غزالی لکھتے ہیں 1000 دائی آئی تھی موسیٰ کو دودھ بنانے کے لیے, لیکن موسیٰ نے کسی کا دودھ دیا. اور جب جناب آسیہ کی گود میں آئے پھر جناب موسیٰ نے آنکھیں بھی کھول دی. جناب آسیہ نے پیغام دیا اور موسیٰ کی ماں کو گھر میں بلا کے دودھ دیا. یہ موسیٰ ہمارے نبی کے امتی ہیں, ہمارے نبی سردار ہیں. یہ موسیٰ ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اور جناب آسیہ کے ہاتھوں پہ آ کے قرآن میں آسیہ کو مومنہ کہہ کے سلام کیا گیا. میرے اللہ یہ کیا آسیہ مومنہ, آسیہ مومنہ کیسے کر گئی. ابھی تو موسیٰ چند دنوں کے ہیں, بڑے ہوں گے, اعلان نبوت کریں گے, کلمہ پڑھائیں گے, یہ کلمہ پڑھیں گی, ایمان لائیں گی, پھر تو مومنہ کہہ دینا ابھی بچپن میں. اور قرآن میں آپ نے مومنہ کہہ دیا, خدا کا گستاخ نہ بن. بے شک کلمہ نہیں پڑھا, میرے نبی کو پال تو رہی ہے, میرے نبی کو بچا تو رہی ہے. کلمہ زبان سے پڑھ لینے کا نام نہیں, تسلیم کرنے کا نام. اگر کلمہ شرط ہوتی, کلمہ ہی شرط ہے, تو آسیہ بغیر کلمہ پڑھے مومنہ, مرزائی کلمہ پڑھ کے کافر. شرط ہے محبت. اب حضرت ابو طالب نے اٹھا لیا, نام رکھا محمد. تو جو ہے صاحب حقیقت میں نور لبادہ بشریت, لبادہ بشریت حقیقت میں نور تھے. اس کی ایک مثال دے دو تاکہ بچے بھی ساتھ ملے اور آسانی ہو جائے. یہ اس ٹائم امام بارگاہ میں لائٹیں آن ہے. یہ لائٹیں کیوں آن ہے؟ یہ ایک بجلی کی تار کے ذریعے سے.
ایک بجلی کی لہر ہے جس نے یہ پورے حال کو روشن کیا ہوا، وہ بجلی کی لہر نظر نہیں آ رہی کیونکہ اس کے اوپر ایک کور چڑھا ہوا ہے، وہ کور کے اندر کور انہوں نے جنہوں نے بجلی ایجاد کی تھی انہوں نے اس لیے چڑھایا کہ اسے اگر کوئی چھو لے گا اسے نقصان ہو، کیونکہ وہ نور ہے۔ اور میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں آسان کروں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اس سے فائدہ لے اور اس سے کسی کو نقصان نہ ہو، کیونکہ اس کی نو اور ہے ان کی اور ہے، لہٰذا انہوں نے اس کے اوپر ایک لبادہ ایک اور چڑھا دیا۔ جب تک یہ انسانیت کے قریب رہی اس کے اوپر وہ کور رہا۔ خدا نے نبی کے نور کے اوپر بشریت کا لبادہ بنایا، دنیا ہدایت بھی لے، حکمت بھی لے، علم بھی لے، مذہب بھی لے، شریعت بھی لے۔ اگر یہ نور اپنی اصلی حالت میں آنا، دنیا کی وہی حالت ہوتی جو طور پہ موسیٰ کے ساتھ اس سے پہلے نور کی جھلک دکھا کے خدا نے ایک تجربہ کر لیا تھا اور وہ صرف جھلک تھی، یہ کلی نور تھا۔ لیکن جب تک یہ ہمارے قریب ہے اس کے اوپر کور رہا، لیکن جب یہ اپنے مسکن میں گئی جہاں سے یہ آتی ہے نا وہاں جائیں اگر آپ لوگریٹ اسٹیشن، وہاں پر اس کے اوپر کوئی کور نہیں ہوتا کیونکہ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں۔ آپ کوشش کریں جب تک نبی کا نور انسانیت کے قریب رہا اوپر بشریت کا لبادہ رہا، لیکن جب شب معراج اپنے مسکن میں گیا پھر اپنی اصلی حالت، اور نوری مخلوق نے بھی پر جوڑ کے کہا کہ تیرے نور سے میرے پر جل جائیں گے۔ جہاں جبریل کے پر جل رہے تھے وہاں نبی نالین پہنے ہوئے چل رہے ہیں۔ جبریل کے پر جل رہے ہیں، نبی کی نالین کیوں؟ فرمایا قدموں کے ساتھ ہے۔ فرمایا احسان کر رہا ہے تو مطالعہ، تو نے میرے حبیب کا نام محمد رکھا، نہ تیرے بیٹے کا نام علی رکھا۔ میلاد کے لیے میں ایک جملہ کہہ کے اور جگہ دیتا ہوں۔ فرمایا ابو طالب میرا نبی آیا تیرے گھر میں، تیرا علی آئے گا میرے گھر میں، تو نے میرے نبی کا نام محمد رکھا، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا، لیکن اگر میں احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دیتا رہا، کل کو دنیا کہ خالق ہو کے مخلوق سے مقابلہ کرتا رہا، عبد معبود ہو کے عبد سے مقابلہ کرتا رہا، ایک احسان میں تجھ سے بڑھ کے کر دیتا ہوں۔ میرا نبی تیرے گھر میں آیا، تیرا علی میرے گھر میں آئے گا، تو نے میرے نبی کا نام محمد رکھا، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا، ایک احسان میں تجھ سے بڑھ کے کر رہا ہوں، تو میرے نبی کا نکاح فرش پہ پڑھا، میں تیرے علی کا نکاح۔ آج کے میلاد سے ہم نے حاصل کیا، آج دینا کیا ہے؟ خود خوشی بنانی ہے یا ایک پیغام ہے؟ اب آنکھ کھلی، اب تربیت کا اثر دیکھیے۔ جب مکہ کے اس گلیوں میں اپنے آپ کو صادق منوایا جہاں لوگ باپ کو باپ نہیں کہتے تھے، تیرے میرے نبی کو صادق بھی کہتے تھے اور نہیں بھی۔ فرمایا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے مان جاؤں گی؟ مان جائیں گے۔ فرمایا اگر پہاڑ کے پیچھے جاؤ لشکر نہ ہو پھر؟ انہوں نے کہا کلمہ ہم تیرا نہیں پڑھتے، عبادت تیرے اللہ کی نہیں کرتے، منوایا تو نے ہم سے ایسے ہے، اگر پہاڑ کے پیچھے لشکر نہ ہوا ہمارا عقیدہ ہوگا ہم اندھے ہو گئے، تو سچا ہے۔ 40 سال تک اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، آج آپ غیر مسلم کے ملک میں رہتے ہیں، آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، آپ کے مذہب سے نفرت کرنے والا آپ کے کردار کی وجہ سے آپ کا مذہب پوچھے۔ اب بدقسمتی یہ ہو گئی کہ مسلمانوں نے اسلام کا چہرہ تبدیل کر دیا۔ اس کے لیے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے، اس نے کہا تھا اسلام چاہتا ہے کہ جیسا میں چاہوں مسلمان ویسے ہو جائے، اور مسلمان چاہتے ہیں کہ جیسا ہم چاہیں اسلام۔ جو جوان بیٹھے ان کے لیے کیسے منوایا؟
کہ جو سر پہ کوڑا پھینکتی تھی اسے تلوار سے نہیں گرایا، کردار سے گرایا. رسول نے پتھر مار کے تبلیغ نہیں کی، گالیاں دے کے تبلیغ نہیں کی. نبی ایک گھر کے نیچے سے گزرتے، آپ کو سنا ہوگا واقعہ لیکن مجھے نتیجہ دینا ہے. نبی گھر سے نکلتے، بازار سے گزرتے، وہ ضعیفہ روزانہ بالکل جب نبی اس کے چھت کے قریب آتے، وہ چھت سے اپنے گھر کا پورے دن کا اکٹھا کیا پورا نبی میں پھینک دیتی. خاموش ہو کے تھوڑا گھر کے آگے جا کے اپنی ہوا کو، اپنے لباس کو چھاٹتے، آنکھیں اٹھائے بغیر چلے. دوسرے دن پھر اسی گلی سے، تیسرے دن پھر اسی گلی سے، چوتھے دن جب رسول اس گھر کے بالکل نیچے سے گزرے تو چلتے ہوئے دیکھا کہ پورا نہیں آیا. سمجھے کہ شاید آج تھوڑا دیر اسے ہو گئی، پیچھے آگے کھڑے ہو گئے. کتاب دیکھیے گا، سیرت دیکھیے گا میرے نبی، پیچھے آگے کھڑے ہو گئے. اب نظر نہیں اٹھا رہے، یہ دیکھ بھی نہیں رہے کہ دشمن آج چھت پہ ہے ہی، اور کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ آج پورا کیوں نہیں. شاید اسے دیر ہو گئی، وہ ہے جلدی آ گئی. یا رسول اللہ اگر وہ عادت نہیں بدل رہی آپ گلی بدل لیں، کیونکہ وہ عمر کی پکی ہو گئی اور عمر کی پکی مائیں جلدی عادتیں نہیں بدلتی. آپ گلی بدل کے دیکھ لیں، آپ گلی بدل لیں. چپ نہیں کہ آوازیں پیغمبر آئی کہ تم جیسا ہوتا تو شاید گلی بدلے. میں قوم کا ہاتھی ہوں، ہاتھی رستے نہیں بدلتے، رہبر رستے نہیں بدلتے. اگر میں رستہ بدل لوں گا تو میری قوم کہاں جائے گی. رکے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، کوڑا نہیں آ رہا اور سامنے والے گھر کی کھڑکی کھل گئی. آواز آئی آج وہ چھت پہ نہیں ہے. نظریں نہیں اٹھی میری شریف رسول کی اور پوچھا کہاں ہے وہ کل سے بیمار ہے. اس کے پاس کون ہوتا ہے؟ کھڑکی کے اندر سے آواز ہے، کوئی بھی نہیں، اکیلی رہتی ہے. کھڑکی بند ہونے کا انتظار کیا کہ کہیں اس کے سامنے بھی وہ شرمندہ نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ کھڑکی بند ہوئی، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا. گرتی گرتی سنبھالتی آئی، دروازہ کھلا. اس پہ روز کوڑا پھینکتی تھی، اسے بالکل یوں دروازے کے سامنے دیکھا. جلدی دروازہ بند کر کے چل کر پیچھے رکھی. کہ اچھا جب تک میں صحت مند کی بدلہ لینے تو بھی نہیں آیا، آج بیمار سمجھ کے بدلہ لینے آ گیا. رسول جلدی دروازے کے قریب ہو کے آہستگی سے کہتے ہیں بدلہ لینے نہیں آیا، پوچھنے آیا ہوں کسی نے کچھ کھانے کو دیا ہے کہ نہیں. تیرے پاس کوئی دوائی کا بندوبست ہے، پینے کے لیے پانی ہے یا نہیں. پھر آئی کہ شاید میں بھول گئی. دروازے کی اور سے دیکھا وہی ہے. میں مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ میں کوڑا پھینکتی تھی، میں وہ تیرا مذہب تھا. تجھے کس نے کہا میرے دروازے پہ آ؟ میں کسی نے نہیں کہا، میرا مذہب کہتا ہے کہ سہاروں کے سہارے ہوں. قدموں میں گر کے کہنے لگے گا تیرا مذہب یہ ہے کہ تو بھی سچا ہے، تیرا مذہب بھی سچا ہے. یہ کردار تھا. کہتے نہیں 40 سال تک نبی تھے تو بولے کیوں نہیں؟ بھائی 40 سال قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنایا. 40 سال اپنے کردار سے بتایا کہ قرآن کیا ہے. 40 سال تک اپنی سیرت سے بتایا کہ قرآن کیا ہے. ہمارا قتل یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ جھوٹا عقیدہ ہے. جبریل آئے اور سین نے آپریشن کیا اور معاذ اللہ کہہ دیا کہ مبارک ہو آپ نبی بن گئے. اور رسول گھر گئے اور بی بی خدیجہ سے کہا زبلونی جلدی کر مجھے جمنی چادر اڑا دے، جسم کہاں پڑا ہے. بی بی نے کیسا پوچھا اور میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے پہاڑ پہ. اچھا سن میرا چچا داد بھائی ہے، کزن ہے میرا، ورقہ بن نوفل، اس سے جا کے پوچھ کے آتی. وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، اس نے کہا کیا ہوا؟ میرے شوہر کو ایسے ایسے بخار ہو گیا ہے، جسم کانپ رہا ہے، چادر مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آیا تھا اس نے ایسے ایسے کیا. اچھا خدیجہ پریشان ہو، مبارک ہو تیرے گھر والا نبی بن گیا. یہ ہے اسلام کی
اور کتنا خوبصورت جملہ کہا کہ حضرت سنجیدی صاحب ہے، ان کا فرقے کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے، اور کتاب کو پتہ ہی نہیں کہ میں نبی ہوں۔ اور یہی جملہ مجھے زیادہ یاد آ رہا ہے کہ حسن سنجیدی صاحب کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا میں نہیں مانتا، اتنی ایسی تو عقل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ رسول عرش پہ گئے، جنت دیکھی، نماز پڑھائی، اتنا عرش کا سیر ہوا اور کلام بھی ہوئے، پردہ توحید کے پاس بھی بیٹھے رہے اور واپس آئے، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی چل رہا تھا۔ سیدی صاحب آپ خود مانیں کہ اس بات کو سائنس کیسے مانے گی؟ اگر ہم مذہب منوانے کے لیے آئے تو سائنس کیسے تسلیم کرے گی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر صاحب نے ایک لمحہ دیکھ کے بغیر کہا اچھا بھیا ذرا سر اٹھائیے اور آسمان کی طرف دیکھیے۔ کہنے لگے مجھے سوال کا جواب دے، فرمایا جواب دے رہا ہوں، آسمان کی طرف دیکھیے، زمین دیکھا، فرمایا زمین پہ دیکھیے، زمین پہ دیکھا، فرمایا تھوڑی دیر پہلے آپ کہاں دیکھ رہے تھے؟ فرمایا آسمان، فرمایا اب کہاں ہیں؟ زمین پہ، فرمایا اتنا لمبا فاصلہ اتنی جلدی کیسے ہوا؟ کہنے کا سرکار یہ تو آنکھ رہی تھی، فرمایا آنکھ میں کیا ہے؟ فرمایا نور کا ایک نقطہ، فرمایا نقطہ پہنچ سکتا ہے، نور کل نہیں پہنچ سکتا، یہ نقطہ پہنچ گیا۔ جو ہے ایسے منوایا اپنے کردار سے۔ ایک آج کہتے ہیں فلاں جگہ پہ ڈنمارک میں نبی کے توہین امیز خاکے شائع ہو گئے، مسلمانوں نے کیا کیا؟ جواب کیسے دیا؟ اپنے ہی ملک کی سڑکیں بند کر کے۔ جہالت کی انتہا دیکھیے، جواب دینا تھا عیسائیوں کو، اپنے ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا، آگ لگائی، شام کو سارے مجاہدین اسلام خیریت کے ساتھ گھروں میں واپس آ گئے، غریب کی دکان چل گئی، مزدور کے بیٹے کا موٹر سائیکل تباہ ہو گیا، اور انہوں نے گھر آ کے کہا کہ ہم آج جہاد کر کے ہم نے آج عزت رسول کا حق ادا کیا۔ آج تم نے گستاخ رسول کو اگر جواب دینا ہے تو ہم آؤ، ہم تمہیں بتائیں، تمہیں تو کسی نے نہیں بتانا کیونکہ تمہارے پاس گستاخ ہی عزت بتا رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس میں پورے ملک میں یہ بھی لے کر چکا ہوں، آپ کے پاس توہین رسالت کا معیار کیا ہے؟ نہیں جی، نبی پاک کی عزت پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، یہ بات ہمارے ساتھ لکھو، ہم قرآن کے حاشیے میں تم سے لکھوائیں، تم لکھ کے دو، خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھے گا، تمہارے سارے مفتی یہ اعلان کریں کہ تم عزت رسول پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرو گے، یہ تم لکھ کے دو، پھر ہم تمہاری کتابوں سے تمہیں بڑے بڑے گستاخ نکال کے آج تم دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو تلاش کر رہے ہو، سب سے پہلی دہشت گردی تو تمہارے نبی کے دروازے میں ہوئی۔ اگر وہ دہشت گردوں کو پناہ نہ دی جاتی، آج دیکھیے گا کہ کیا معیار ہے، کیسے گستاخ کو سبق دینا ہے، لیسن کیسے دینا ہے۔ اب سنیے گا، رسول پاک مسجد میں خطبہ دے رہے مدینہ میں، مسلمانوں کی اسٹیٹ آباد ہو چکی ہے، اسلامی نظام حکومت قائم ہو چکا ہے، رسول خطبہ دے رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، یہاں دروازے سے شور آ رہا ہے، سب کی نگاہیں دروازے میں چلی گئی، دیکھا کہ بوری میں کچھ لوگ ایک شخص کو لے کے آ رہے ہیں، اسے بوری کے اندر پکڑا، رسول کے ممبر کے سامنے آ کے بوری کھولی گئی، اس سے ایک شخص باہر نکلا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں اس کے بندھے ہوئے، چہرہ اس کا سرد ہے، زبان اس کی خشک ہے خوف کی وجہ سے۔ رسول نے کہا کون ہے یہ، کیوں لے کے آؤ اسے ایسے؟ یا رسول اللہ یہ وہی شخص ہے جب ہم مکہ میں ہوتے تھے یہ آپ کے خلاف گستاخانہ اشعار کرتا تھا، یہ وہی ہے جو مکہ کی گلیوں میں بچوں کو اشعار لکھ کے دیتا تھا اور وہ آپ کو پتھر مارتے ہوئے ساتھ یہ پڑھتے تھے، یہ وہ گستاخ شاعر ہے، ہم
मदीना के बॉर्डर में थे, हमें ये मक्का के बॉर्डर पे जाकर हम मिल गया, हम गिरफ्तार करके गए। रसूल उस शख्स की तरफ देखा, उसका जिस्म कांप रहा है और डर गया कि जिसे अकेला समझ के मक्का की गलियों में हम गुस्ताखियां करते थे, आज वो पूरी हुकूमत के साथ बैठा तो जो है साहब। थोड़ी देर उसका चेहरा देखा, अदालत रिसालत से हुक्मनामा जारी हुआ, कौन है जो उसकी गुस्ताख जुबान काटेगा? सारे लब्बैक या रसूल अल्लाह। उसके हाथ जो बने हुए थे, खंदक में नबी कहते रहे कोई है, हम काटेंगे यार। सुनो, मैं गिरफ्तार करके दे रहा, मैं काटूं? सुनो ऐना ऐना अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा अली मस्जिद के कोने से उठ के खड़े हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं। अली इसको ले जाइए, इसकी गुस्ताख जुबान काटे। उसके बदले हुए हाथ मौला ने हाथ में पकड़ा, उसे लेके जा रहे, लोगों का रश पीछे। क्या अली से ये कैसे बच सकते हैं? बचे रसूल मस्जिद में तशरीफ लाए, लोगों ने चारों तरफ हल्का बांध दिया, तमाशा देखने वाले इकट्ठे हो गए। अली के सामने वो मुजरिम खड़ा, वो गुस्ताख खड़ा है, मेरे मौला ने तलवार में आंसू खींची, उसका जिस्म काटने शुरू। अली तलवार के साथ उसके हाथ की रस्सियां काटी, हाथ आजाद हुए, पांव की रस्सियां काटी, हाथ पांव आजाद हुए, कदम फिर भी जमीन नहीं छोड़ रही, सामने अली जो खड़ा है, फिर भी अपनी जगह से नहीं रहा, आजाद हाथ भी कहते हुए हुए, आजाद पांव भी कहते हुए। अली के सामने सजा का मुंतजर आंखें बंद करके रखा और मुंह खोल के अपनी जुबान को बाहर निकालना है ताकि ये मेरी जुबान काट दे। लोग देख रहे हैं कि आज इस्लाम की पहली सजा दी जा रही है, आज इस्लाम के निजाम अदालत की पहली सजा दी जा रही है। अली उसके करीब होते हैं, करीब जाके सामने खड़े होते कहते हैं, जुबान बता रही है कि तू प्यासा है, पानी लाया जाए, पानी का पूजा हाथ में, पानी पी। उसने कहा ठीक है, पानी पिया। पानी पीने के बाद पूजा रखा, चेहरा बता रहा है कि सुबह से खाया भी कुछ नहीं। मेरी सवारी से मेरा थैला उतारा जाए, मेरी चौक की रोटी निकाली जाए। उसके हाथ साथ नहीं दे रहे, अली ने अपने हाथों से रोटी खाई। आंखें उसकी अली का चेहरा देख रही, लोग क्या हो रहा है, रसूल कहेंगे गुस्ताख जुबान का, क्या क्या बोल कोई नहीं, खाना खा चुका, पानी पी चुका, सवारी है तेरे पास कोई? मेरा ऊंट जिसे नहीं है, सवार हो ऊंट पे, ऊंट पे सवार, क्या करूं? घर जाओ, मैं घर जाऊं तो मैं जाऊं? उसने फौरन ऊंट को भीड़ लगाई, ऊंट दौड़ा, लोग पीछे, ये क्या किया जा रहा है, हम पकड़ के लेके आए थे। लोगों का रश उसके पीछे जाने लगा। अली अपनी तलवार के साथ मजमे को रोका। अब अली की तलवार नहीं, सलाते मुस्तकीम है। किसकी जरूरत है आगे बढ़े? या अली हम गिरफ्तार करके लेके आए, पुराना अजली दुश्मन था, क्यों अदाब किया? खामोश, हुक्म नबी ने मुझे दिया था। उतनी देर तक तारीख कहती अली देखते रहे जब तक वो नजरों से ओझल नहीं, जब वो नजरों से ओझल हो गया, अली के मस्जिद में जाने से पहले मुजाहिदीन पहुंच गए। या रसूल अल्लाह, हर काम ही अली को। ये देखिए क्या हुआ, कभी तो हमें भी आजमाया, कभी तो हमें भी मौका। शिकार हमारा था, गिरफ्तार हमने किया था, तलवार हमारे पास भी थी, हुक्म आपने नहीं। रसूल ने कहा इस बात का फैसला कल होगा, रात लोग सोए नहीं,
इंतजाम। सुबह मंजिल खचाखच भर गई। या रसूलल्लाह बाकी बातें बाद में, कल वाली बात का फैसला पहले कीजिए। पहले बताए अली ने बंदे को आजाद क्यों किया, अली ने क्यों उसे आजाद किया। अभी ये बातें पूछी जा रही थी। अभी अली खड़े हुए थे या मस्जिद के दरवाजे पे उसी शख्स का शोर हो गया, या रसूलल्लाह मेरा इंतजार कीजिएगा, या रसूलल्लाह अभी कोई हुक्म न दीजिएगा। वो शख्स अपनी ऊंट से जल्दी से उतरा, दौड़ता हुआ, सफों को चीरता हुआ रसूल के कदमों के साथ आके लिपट गया। लिपट गया, तेरी इज्जत की कसम मैं सारी रात सोया नहीं, मैं सारी रात तेरी शान में नाते लिखता रहा, मैं सारी रात तेरी शान में कसीदे लिखता रहा। अगर आप कहे तो मैं वो आपको नात सुनाऊं जो रात मैंने आपकी शान में लिखी है। रसूल मिंबर के ऊपर खड़े हो गए, फरमाया तुमने और अली में यही फर्क है। मैंने कहा था गुस्ताख जुबान काट दी जाए, अली ने गुस्ताख जुबान काट भी दी, मोहब्बत वाली अता भी कर दी। ये है नबी की इज्जत, ये है नबी की इज्जत। यहाँ ऐसे मनवाया जाता है। 40 साल खामोश क्यों रहे? 40 साल खामोश इसलिए रहे, अगर कहते मैं नबी हूं तो नबूवत का गवाह लाते कहां से? दलील मैंने बदली दी थी, आपने बेजान मैं फिर कहता हूं 40 साल तक अगर कहते मैं नबी हूं तो नबूवत का गवाह कहां से? क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहना कि मैं मक्का में आके नबी बना हूं। ऐलान ये होगा कुम तो नबी मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मराहिल में थे। गवाह वो चाहिए जो कहे कौन तो वलीयन, मैं भी उस वक्त वली था। इंतजार किया गया कि गवाह आए तो दावा किया। दावा तब किया जब दलील आ गई, दलील मौजूद हुई। 40 साल तक नबी थे, 40 साल तक अपने किरदार से निभाया, जबरील ने नहीं बढ़ाया। अगर आप मुसलमान ये अकीदा रखेंगे तो उन्हें दुरूद ताज तब्दील करना पड़ेगा। वहां कहा जाता है अल्लाह आसिम हूं व जबरील खादिम हूं, जबरील मेरा खादम है। तो खादम की जरूरत क्या कि वो सरदार को बढ़ाए, नौकर की जरूरत क्या कि वो आला को बढ़ाए। इस घर में ऐसे साधक अपने आप को मनवाया कि अगर छठी पुष्प में भी बेटा आया तो भी साधक बन गया। कंजूसी नहीं होगी, दूसरे बादशाह का तस्करा नहीं, क्योंकि ये वो इमाम है जिसकी फिक्र चल रही है, जिसकी फिक्र के मानने वाले हैं। और नौजवान बच्चे इस बात को सवाल किया जाता है, ये फिका अलविया क्यों नहीं, फिका हसनिया क्यों नहीं, फिका हुसैनिया क्यों नहीं, जाफरिया क्यों है? क्योंकि ये वाहिद मौला थे जिनके दौर में अब्बासी और अलवी अपनी जंगों में मशहूर थे। वरना कार्लाइल ने कहा था कि काश दुनिया, अंग्रेज बोल रहे थे कार्लाइल ने, काश दुनिया अली को मैदान जंग में मसरूफ न रखती तो अली इल्म की इतनी दुनियाएं तख्लीक कर देता कि क़यामत तक रिसर्च की जरूरत ही ना पड़ती। जिसके लिए बसात इल्म बसानी चाहिए थी उसे कभी सफीर में उतारा, कभी नहरवान में उतारा। ये वाहिद मौला थे जिस दौर में उम्मत आपस में टकरा रही थी। इन्हें वक्त मिला, इन्होंने फौरन इल्म फैलाना शुरू कर दिया। आज नौजवानों आपके पास चॉइस है, आपको मजहब का मसला पूछना हो, आपके पास अदारे जितने मौजूद हैं, ये अदारे नहीं, ये मौला की यूनिवर्सिटियां हैं, ये मदरसे नहीं, ये इमाम सादक की क्लासेस हो रही है। ऐसे इल्म आपको दिया जाता है कि आपको इतनी आसानी हो गई है। उस दौर में एक मसले का जवाब देने के लिए 6-6 माह सफर करना पड़ता था, सिर्फ एक सवाल का जवाब देने के लिए 6-6 माह का सफर होता था। इस मेरे मौला ने फौरन जब मौका मुयस्सर आया, तो जो है थोड़ा खुश होगा लेकिन ये बातें बड़ी होगी। मौला ने फौरन मदीने की मस्जिद को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया और इमाम ने ऐलान कर दिया, सलूनी पूछो, बेशक कलमा ना पढ़ो, सवाल करो।
میرے مولا کا شہرا آفاق جملہ ہے. علی نے فرمایا اگر سوالات کے گلے گھونٹ دیے جائیں تو جہالت جنم لے لیتی ہے. گھر میں بچہ اگر بار بار پوچھے تو اکثر ماں باپ کہتے ہیں بیٹا چپ ہو جا, کیوں بار بار سوال کرتا ہے؟ بچہ جاہل ہو جاتا ہے. مولا کا فرمان ہے بچہ جتنی دفعہ پوچھے اسے اتنی دفعہ جواب دو تاکہ وہ سوال کرنا سیکھے. اس میرے مولا نے اعلان کر دیا سلونی پوچھو. صحابہ نے کہا مولا یہ اعلان کیا ہے کہ کلمہ پڑھنا شرط نہیں لیکن آؤ. امام نے فرمایا جتنا دنیا علم کے قریب آئے گی اتنا ہمارے قریب آئے گی. یہ علم سیکھنے کے لیے آئیں گے اور اہل بیت کو سیکھ کے چلے جائیں گے. کیا بات ہے. ایک طبیب آ گیا ہندوستان سے, مولانا میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہونا چاہتا ہوں. نوجوان ایک کتاب ضرور پڑھیے گا, نیٹ سے اسے سرچ کیجیے گا, سپر مین ان اسلام. 35 ملکوں کے چانسلرز یونیورسٹیوں کے اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے انہوں نے ایک کانفرنس کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ایک ایسا انسان ڈھونڈے جس نے ہر علم پہ بات کی اور ایک مخصوص وقت دے دیا گیا کہ اس وقت تک اپنے اپنے تمام اس شخصیت کو لے کے آئے. دوبارہ جب وہ چانسلرز کی یونیورسٹیوں کے چانسلر دوبارہ پھر کانفرنس ہوئی, تمام نام آئے. جب حضرت عیسیٰ کا نام پیش کیا گیا انہوں نے کہا عیسیٰ ہر مسئلے پہ نہیں بولے, موسیٰ بھی ہر مسئلے پہ نہیں بولے. ہر ایک مذہب کے لیڈر کو یہ کہہ کے رکھا گیا یہ ہر مسئلے پہ نہیں بولے. تمام 35 یونیورسٹیز کے چانسلرز اس بات پہ اکٹھے ہوئے. ایک انسان آیا ہے دنیا میں جس نے ہر علم پہ بات کی, جس کا نام ہے جعفر صادق. اب جو کتاب ہے اس میں ان لوگوں نے اپنے اپنے آرٹیکل لکھے کہ امام نے کیمسٹری پہ کیا بولا تھا, فزکس پہ کیا بولا تھا, بایو پہ کیا بولا تھا, میتھمیٹکس پہ کیا بولا تھا, الجبرا پہ کیا بولا تھا. امام نے ہر ایک مسئلے پہ کیا کیا خطبے جاری کیے تھے. وہ اکٹھے کر کے اسے ایک کتاب کی صورت دے دی گئی. وہ کتاب شائع ہوئی. جب وہ ایران میں جا کے فارسی میں چھپی اس کا نام رکھا گیا مغز جہان شیعت. جب یہ ہندوستان میں لکھنؤ میں چھپی اس کا نام رکھا گیا جعفر صادق سائنسی انکشافات. جب یہ پاکستان میں چھپی تو اس کا نام رکھا گیا سپر مین ان اسلام. یہ واحد مولا ہے جس نے ہر مسئلے پہ بات. طبیب ہندی آ گیا ہندوستان سے, اس نے کہا میں میڈیکل سیکھنے کے لیے طب سیکھنے کے لیے آیا لیکن یاد رکھیے گا میں نے کلمہ نہیں پڑھنا, میں ظاہریہ ہوں. فرمایا عقیدہ تیرا کیا ہے؟ اس نے کہا میرا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی اللہ بھی نہیں, کوئی نہیں, بس یہ دنیا خود ہی وجود میں آئی ہے, خود ہی تباہ ہو جائے گی. مجھ سے نہیں ہوتا کبھی کسی کے آگے سر چکا ہوں, کبھی کسی امام مسکرائے. اب جو 7 شاگرد بیٹھے وہ پریشان ہیں کہ اتنا بد عقیدہ بندہ, ہماری طرح کوئی ہوتا تو سب سے پہلے فتویٰ قتل کا جاری کر. امام نے کہا ایڈمیشن دیا جائے, کل سے ہم تمہیں طب پڑھائیں گے. اس نے طب سیکھنی شروع کر دی. ایک دن امام اپنی کلاسز کا دورہ کر رہے تھے اور وہ ایک پتھر پہ بیٹھ کے بیج کوٹ رہا تھا. امام قریب سے گزرے, اتنے دن ہو گئے تجھے ہمارا طالب علم ہوا, آج کچھ سوال نہ کر لیں؟ جی کیجیے. کیا پوچھ رہا ہے؟ سرکار میں یہ بیج کوٹ رہا ہوں حلیلے کے, اس سے سفوف تیار کرنا ہے, کسی بیماری کا علاج تیار کرنا ہے. مجھے بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں پہلے بیج آیا تھا یا درخت؟ امام کا چہرہ بیج ہی آیا ہوگا, کس درخت سے گرا تو پھر درخت آیا ہوگا اور نہ کس بیج سے ہوگا. تو ہمیں کیا پتا کیا آیا تھا پہلے؟ فرمایا طب کیسے سیکھے گا؟ جس سے دوائی بنانی ہے اس چیز کا تجھے پتا نہیں. پہلے اس کی معرفت تو پہلے بیج کی معرفت تو لے کہ بیج کیسے آیا تھا. تو پھر کیا کروں کیسے آیا تھا؟ فرمایا ایک استدلال قائم کر اور اس پہ ٹیک چاہ اور اس پہ دلیل. کیا بات ہے. تمہارے پاس جواب کر. واہ واہ واہ. پھر مجھے سوچنے کی مہلت دی جائے. فرمایا ٹائم دیا جاتا ہے. تھوڑی دیر سوچا, ہاں ایک جواب قائم تو ہو رہا ہے. کیا؟ یہ زمین کے اندر کچھ خلیات ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں.
ایک مخصوص وقت میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے ایک بیج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اس بیج سے بھی درخت ہوتا ہے۔ فرمایا اچھا مجھے بتا سکتا ان مادوں کو اکٹھا کرنے والی ذات کون سی؟ وہ جو مادے نظر نہیں آتے، نہ نظر آنے والا مادہ مان رہا ہے، نہ نظر آنے والا اللہ کیوں نہیں مان رہا؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا طب بعد میں سیکھوں گا، پہلے کلمہ پڑھا۔ پورا مناظرہ یونان کا ایک طبیب آ گیا تھا، اس نے آ کے کہا مولا میں کچھ سوال کر رہا ہوں۔ فرمایا سوال کر۔ اس نے کہا کہ یہ انسان کے سر پہ بال کیوں ہیں، ماتھے پہ لائنیں کیوں ہیں، آنکھ کی شکل پیالے کی کیوں ہے، ناک کے نتنے نیچے کی جانب کیوں ہیں، اگلے دانت چوڑے، درمیان والے نوکیلے، پچھلے زیادہ چوڑے کیوں ہیں، ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ بال کیوں ہیں، کونیاں پیچھے کو کیوں مڑتی ہیں، آگے کی طرف کیوں نہیں مڑتی، گھٹنا آگے کی طرف کیوں جاتا ہے، پیچھے کی طرف کیوں نہیں جاتا، پاؤں کی ہتھیلی ہموار کیوں نہیں ہے۔ یہ میں نے چند نکات بتائے، 122 سوالات کیے تھے، اسے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک۔ امام نے فرمایا پہلا سوال سن، دماغ میں بال اس لیے ہے کہ گرمی اور سردی سے سر کو بچا سکے، پیشانی میں لائنیں اس لیے ہیں سر کا پسینہ آنکھوں میں نہ، آنکھ کی شکل پیالے کی اس لیے ہے کہ دوائی کو محفوظ رکھے۔ کیا بات ہے۔ اس نے پوچھا تھا کہ آنسو نمکین کیوں ہوتا ہے، فرمایا کیونکہ آنکھ میں چربی ہوتی ہے اور چربی کو محفوظ کرنے کے لیے نمک لگانا پڑتا ہے۔ کان کا پانی کڑوا کیوں ہوتا ہے، فرمایا اس لیے کہ سوتے ہوئے کیڑے اندر نہ چلے۔ مولا منہ میں لعاب کیوں ہوتا ہے، فرمایا تاکہ ذائقے کو محسوس کر سکے۔ مولا نتنے نیچے کی جانب کیوں ہے ناک کے، فرمایا اس لیے کہ خوشبو کو دماغ تک پہنچا سکے، فیصلہ دماغ میں کرنا ہوگا۔ فرمایا یہ دانت کے سینٹر میں یہ دانت نوکیلے کیوں ہیں، فرمایا یہ ستون ہے جو پورے منہ کے جبڑے کو محفوظ رکھتے ہیں۔ پیچھے والے دانت چوڑے اس لیے ہیں کہ خوراک کو چباتے ہیں۔ یہ کوہنیاں پیچھے کی طرف اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان آگے کی طرف چلتا ہے۔ پاؤں کی ہتھیلی ہموار اس لیے نہیں، اگر ہموار ہوتی تو انسان چلتے چلتے تھک جاتا۔ اتنا جملے جب امام نے 122 سوالوں کے جوابات دیے تو وہ یونانی طبیب کانپنے لگا۔ امام نے فرمایا جواب سن کے کیوں کانپ رہا ہے؟ اس نے کہا آپ تو ایسے بتا رہے ہیں جیسے آپ نے انسان فرمایا ہم خلقت کو جانتے ہیں، تمہیں پہلے بنایا ہے پھر علم دیا ہے، ہمیں پہلے علم دیا ہے پھر بھیجا ہے۔ اور آج یہ جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے یہ سب سے پہلے بچوں کی تعلیم امام صادق نے شروع کی تھی۔ ویسے بچوں کو تعلیم دینے کا رواج نہیں تھا، امام نے سب سے پہلے، اور امام نے بچوں کو رنگوں سے سکھایا تھا۔ امام نے فرمایا تھا کہ بچے زیادہ رنگ سے سیکھتے ہیں۔ امام مسجد میں مختلف قسم کے رنگوں کے پھل اکٹھے رکھتے تھے اور صحابہ کو کہتے تھے کہ بچوں کو ضرور ساتھ لے کے آیا کرو۔ جب بچے ساتھ آتے تو امام ان رنگوں سے سکھاتے کہ اس پھل کا رنگ کون سا ہے، اس پھل کا رنگ کون سا ہے۔ مولا فرماتے کلرز کے ساتھ بچے کو اٹریکشن ہوتی ہے، بچہ زیادہ جلدی کلرز کے ساتھ سیکھتا ہے، رنگوں کے ساتھ سیکھتا ہے۔ یہ وہ میرے مولا تھے جس دور میں ایک سوال کا جواب دینے کے لیے کئی مہینے انتظار کرنا پڑتا تھا۔ بس میں آخری جملے کو اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ امام کے دور میں ایک شخص امام کے پاس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی غصے میں، تو اب صبح کو شرمندگی، امام فرماتے ہیں کہ غصے کے بعد جو سب سے پہلے چیز آتی ہے وہ شرمندگی ہوتی ہے۔ صبح کو اس نے اپنے بستی کے اپنے شہر کے علماء سے پوچھا تو وہ مطمئن ہے، تو وہ مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب مدینے میں پہنچا تو اس وقت دیکھیے گا صرف اس بات کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ مذہب اہل بیت پھیلا کیسے۔ جب وہ شخص مدینے پہنچا تو باہر فوجیوں کا نقص بھائی حسان تھا۔ وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ کوئی مدینے میں جنگ ہو رہی ہے؟ نہیں،
کون ہے تو؟ میں تو یمن سے آیا ہوں، سوال کرنے کے لیے رہا ہوں رسول کے بیٹے سے. رسول کے بیٹے کا نام آیا تھا، ایک شخص نے آگے بڑھ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے، خاموش، یہاں اولاد رسول کا نام نہیں لینا. یہ جو فوجی ہے نا یہ اسی لیے کھڑے ہیں، امام صادق سے ملنے میں پابندی رکھی ہوئی ہے. اگر تو بستی میں داخل ہو بھی گیا، اگر تو نے کسی کو بتا دیا کہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آؤں گی، تیرا سر کاٹ دیں گے. بیٹھ گیا، کہہ رہا کہ تمہارا لباس سفر کر کے آیا، کوئی حل ہے؟ مولا کے گھر تک تو پہنچ نہیں سکتا. کتابیں کہتی 3 مہینے تک یہ مدینے کے باہر بیٹھا انتظار کرنے کے لیے. آج آپ موبائل پہ میسج کرتے ہیں اور آپ کو جواب مل جاتا ہے. آج آپ ایک ای میل کرتے ہیں تو آپ کو نجف سے فتویٰ آ جاتا ہے. دور کون سا تھا؟ سائل دروازے پہ کھڑا ہے اور باب مدینہ تک پہنچنے پہ پڑ گئے. آخر 3 ماہ بعد ایک سبزی فروش گزرا، وہ مدینہ میں اندر داخل ہوا. اس نے سبزی فروش کو دیکھا کہ اسے کوئی روک نہیں رہا، دیکھا کہ وہ چلا گیا. سپاہی نے اس کی تلاشی نہیں لی، پوچھا نہیں، شناخت نہیں پوچھی. واپس آئے. وہ اگلے دن سبزی فروش کا انتظار کرتا تھا. اگلے دن سبزی فروش مدینے کے باہر آیا تو اس نے پہلے آپ کو شروع کیا، رکو مجھے سبزی بیچ. کتنی ساری؟ اپنا لباس بھی دے مجھے، یہ میرا لباس تو پہن. اس کا لباس پہنا، سبزی کا ٹوکرا سب پہ رکھا، مدینے میں داخل ہو. محلہ بنی ہاشم کی طرف جا رہے ہیں. جب محلہ بنی ہاشم پہنچا تو مخبروں کی آنکھیں دروازے کے پیچھے سے، سپاہی چھتوں پہ پہرے دے رہے ہیں. خوفناک، دل کو دہلا دینے والا بات ہے. محلہ بنی ہاشم میں مدینے کے باہر سے زیادہ سختی. مدینہ میں تو چند سپاہی باہر کھڑے تھے، محلہ بنی ہاشم میں قدم قدم پہ فوجی سپاہی. امام کے دروازے کے آگے سپاہیوں کا ہجوم. اس نے کہا نہیں، ناممکن ہو گیا، نہیں مل سکتا. سب پہ ٹوکری اور آوازیں دے رہا، سبزی لے لو، سبزی لے لو. جب بالکل امام کے گھر کے دروازے سے آگے گزرا، دل میں، زبان میں نہیں، دل میں سوچا کاش مولا مجھے دیکھ لے. ابھی یہ دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ دروازہ کھلا. سبزی فروش، کل بھی سبزی گلی دے گیا تھا، آج مولا نے دیکھ کے لینی ہے. ایک غلام دروازے پہ کھڑا تھا، کل تو سبزی گلی دے گئے، آج مولا نے کہا اسے بلاؤ، آج دیکھ کے لیں گے. اس نے کہا مل گیا جواب، تو دل کی آواز سنتا اب نہیں ملا، اب یہ جواب دے گا. اب مجھے پتا چل گیا میں مولا تک پہنچوں گا. صدا تو اس نے دل کی سن لیا نا. اب یہ میرا مولا امام صادق مجھے بلائیں گے. اندر داخل ہوا. سپاہیوں نے کہا ہم ساتھ آئیں گے. سپاہی ساتھ چل پڑے. یہ پریشان، یہ مصیبت پھر نہیں، تو یہ ساتھ جا رہا ہے، میں کیسے پوچھوں گا؟ امام کے سینے میں جا کے بیٹھ، نظریں ہیں دروازے پہ. سپاہی سر پہ کھڑے بیٹھا ہوا ہے، دروازے کو دیکھ رہا ہے. بار بار مولا آنے والے ہیں، مولا آنے والے ہیں، مولا آنے والے ہیں. آواز قدموں کی آنی شروع ہوئی. دل سینے سے باہر نکلنا شروع ہو گیا، دھڑکن تیز ہو گئی، وجود کانپنا شروع ہو گیا. 3 مہینے جس کے لیے بیٹھا ہوا تھا، کمرے کا پردہ اٹھا، سر پہ رسول والا امامہ، کاندھے پہ علی والی ابا، ہاتھ میں زین العابدین کا عصا، ماتھے پہ سجدوں کے نشان، حسین والی داڑھی، عباس والا سینہ. وہ امام کی آنکھوں کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، سائل سوال بھول گیا. امام قریب آ کے تشریف فرما ہو گئے. امام نے خود ہی کپڑا ہٹایا، سبزی خریدنی شروع کی. یہ صرف چہرہ ہی دیکھتا تھا. اس نے کہا یہ تو واقعی ہی سبزی لے رہے ہیں. تھوڑا سا چہرہ قریب کیا، سر قریب کر کے بتاؤ کوئی یمن سے آئے ہو، 3 مہینے ہو گئے باہر بیٹھا ہوں، سبزی فروش نہیں ہوں، روپ اختیار کر کے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پھر سوال بتاؤں گا. اب اس نے سر قریب کیا. امام نے سبزی خریدے پر تیری طلاق نہیں ہوئی.
تو کوشش کر رہا ہوں کہ جشن جنت بن جائے، آپ کے عقیدے یہاں سے زمان ہوتے جائے، تیری طرح نہیں۔ اس نے آیت سے کہا میں نے سوال نہیں پوچھا، میں ہم سوال کے محتاج کتنا کہنا تھا، تڑپ کے اٹھا۔ سپاہیوں نے کہا اسے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اب مجھے کوئی ڈر نہیں مولا۔ مولا کہنے لگے، سپاہیوں نے ہاتھ پکڑ لیا، بازو پکڑ کے کھینچنا شروع کیا۔ اس نے کہا مولا اب مجھے کوئی ڈر نہیں، اس سے بڑھ کے میرا نصیب کیا ہوگا؟ میرے جسم کا لہو تیرے قدموں میں چلا جائے گا۔ مولا مجھے زندگی سے پیار نہیں رہا، اب مجھے موت سے ڈر نہیں رہا، بے شک تیرے شہر میں مارا جاؤ، لیکن شبر رسول اللہ جاتے جاتے ایک سوال کا جواب دے کے جائیے گا۔ 3 مہینے ہو گئے مجھے مدینے کے باہر بیٹھے ہوئے، روز سوچتا ہوں یمن واپس چلا جاؤ، یمن واپس چلا جاؤ، یمن واپس چلا جاؤ، کوئی چیز مجھے جانے نہیں دیتی تھی۔ مجھے بتائے کس نے روکا تھا؟ تمہیں ایک دن بھی تیری ماں نے تیری تربیت میں خیانت کی ہوتی تو سچے ایمان کے دروازے پہ آئی نہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ دعا یا محمود بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی یا محسن بحق الحسن یا کریم علیہ السلام بحق حسین علیہ السلام یا فاطمہ السماوات والارض بحق فاطمہ صلی اللہ علیہ۔ میرے مالک میرے خالق، تجھے آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا واسطہ، تجھے ان پاک معصومین کی آمد کا واسطہ، ان پاک نور کے نزول کا واسطہ، میرے مولا واسطہ ہے اس پاک خوشی کا۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں سرکار حضرت عبداللہ کو، مبارکباد دیتے ہیں جناب سیدہ آمنہ کو، ہم مبارکباد دینے آئے ہیں سرکار عمران کو، ہم مبارکباد دینے آئے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کو، ہم مبارکباد دینے آئے ہیں جناب خدیجہ کبریٰ کو۔ آج ہم خوشی منانے آئے ہیں مولا علی کی، آج ہم خوشی منانے آئے ہیں امام حسن کو مبارک دینے کی۔ میرے مالک یہ وہ دروازے ہیں جہاں سے مانگی بات دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ سائن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جشن سننے والے نے، یہ تیرے دروازے کے فقیر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج آپ کے گھر میں خوشی ہے، آپ کے گھر کا دستور ہے، فقیر دروازے میں سائن صدا دے تو بے زر ابو ذر بن جاتا ہے، گناہگار حر بن جاتا ہے۔ مولا ہاتھ پھیلائے ہوئے دیکھنا، مولا ہماری غلطیاں معاف فرمائیے، مولا ہمارے گناہ معاف فرمائیے، ہمیں دینے سے پہلے بخش دیجیے، ہمیں دینے سے پہلے معاف کر دیجیے۔ میرے مالک ہم سب سے پہلے آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ ہماری غلطیاں نہ دیکھیے گا، اپنی کریمی دیکھیے گا، ہمارے گناہ نہ دیکھیے گا، اپنا نزول دیکھیے گا۔ مولا ہماری غلطیاں معاف فرمائیے، ہمارے گناہ معاف فرمائیے۔ مولا ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لیجیے، رحمت کی آغوش میں لینے کے بعد پھر ہمارے ہاتھ جوڑ کے دعا ہے، میرے مولا ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیے، میرے مولا ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائیے، میرے مولا ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیے، میرے مولا آپ کو آپ کے پاک گھر کی پاک عزت کا واسطہ ہمیں اپنی اصل اور حقیقی معرفت عطا فرمائیے۔ شیعہ قوم کو اتحاد یکجہتی نصیب فرمائیے، میری قوم کو وحدت نصیب فرمائیے، میری قوم سے اختلافات کو دور فرمائیے، حاسد کے حسد شریر کے شر سے محفوظ فرمائیے، دلوں سے بغضوں کو دور فرما دیجیے، دلوں سے کینہ کو دور فرما دیجیے۔ میرے مولا ہاتھ پھیلا کے تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں، جتنے بھی اس ذکر میں بیمار چل کے آئے ہیں یا جو بیماروں میں گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، یا ایک بچی ہے جس کے لیے مجھے دعا کا کہا ہوا ہے، میرا مالک تجھے واسطہ ہے امام زین العابدین کے سجدے کا، واسطہ ہے غار حرا میں کی ہوئی رسول کی عبادت کا، واسطہ ہے امام صادق کی زبان صادق کا، واسطہ ہے کائنات کے پاک رسول کی پاک عزت کا۔ میرے مالک جتنے بیمار چل کے آئے ہیں گھروں میں بیمار کو چھوڑ کے آئے، اس ذکر میں اٹھنے سے پہلے معجزہ فرمائیے، انہیں مکمل شفا فرمائیے۔ میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا، اے میرے پاک پروردگار آپ کو اس پاک گھر پاک خاندان کی پاک عزت کا واسطہ۔ میرے مالک جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں امام حسین علیہ السلام کی پاک طیب طاہر اولاد کا واسطہ انہیں اولاد نبینا عطا فرمائیے، جن کی اولاد ہے انہیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے مالک ہمیں مسجد کا نمازی اور ماتمی بنائیے گا، ہمیں عزادار بنائیے، عبادت گزار بنائیے، محب آل محمد بنائیے۔ میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت کا، جو مقروض ہیں امام رضا کے خزانے سے ان پہ قرض عائد فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ میرے مولا واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا، ہمارے جو مرحومین ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، جن کے والدین چھوڑ کے چلے گئے، جن کے بہن بھائی چھوڑ کے چلے گئے، آج وہ منو مٹی کے نیچے ہماری ایک آمین کے منتظر ہے۔ میرے مالک انہیں انتظار ہے کہ کوئی ہاتھ اٹھائے اور ہم پہ رحمت ہو جائے۔ ہم زندہ ہیں، آج ہم مانگیں گے، کل ہمارے لیے کوئی مانگے گا۔ میرے مالک ہماری درخواست ہے، ہماری التجا ہے، جتنے بھی ملت جعفریہ کے شہداء ہیں، جتنے بھی حاضرین کے مرحومین ہیں، میرے مالک آج کی رات انہیں قبر میں
مولا کے مقدس نور کی زیارت نصیب فرمائیے. قیامت والے دن اٹھے انہیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں تامر اہل بیت اور لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائیے. ساتھ یہ کوثر سے کوثر نصیب فرمائیے. میرے مولا ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. میرے مولا جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے بلند ہیں اسی سال یہ ہاتھ مولا حسین کی زرعی کے ساتھ محسوس شکے, مولا عباس کی زرعی کے ساتھ محسوس شکے. مولا ہمیں زائر کربلا بنائیے. مولا ہمیں حاجی بیت اللہ کا بنائیے. میرے مولا ہمیں جنت البقیع کی زیارت فرمائیے. میرے مولا ہمیں مشہد کی زیارت نصیب فرمائیے. میرے مولا واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا اس ادارے کے منتظمین, عہدیداران, بانیان, جتنے بھی اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں, میرے مولا جو حسین کے گھر کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ان کے گھروں کو اپنی امان میں رکھیے. جو حسین کے ذکر کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ان کی نسلوں میں میرے مالک سلسلہ عزاداری کو قائم و دائم فرمائیے. میرے مولا نائجیریا میں شیعت پہ ظلم ہو رہا ہے. میرے مولا تجھے حسین کے مظلوم لہو کا واسطہ نائجیریا کے شیعت کی تحفظ کیجیے. میرے مولا مقدس مقامات کا تحفظ کیجیے. میرے مولا واسطہ محمد و آل محمد کا ہم ایک علی کے ماننے والے ہوتے ہوئے کئی دھڑوں میں تقسیم ہو گئے. میرے مولا میری قوم کو یکجہتی نصیب فرمائیے. میری قوم کو محبت نصیب فرمائیے. ہمیں برداشت نصیب فرمائیے. ایک دوسرے کے گلے لگنے کی توفیق عطا فرمائیے. میرے مولا واسطہ محمد و آل محمد کا صدقہ اولاد رسول کی صدقہ ہمارے وقت کے امام جو ظہور میں تجلیل فرمائیے. ہمیں اپنے بادشاہ کا دیدار نصیب فرمائیے. ہمیں ہمارے مولا کا انتظار نصیب فرمائیے. میرے مولا بہت دیر ہو گئی میرے مولا کو آتے ہوئے. میرے مولا اب تو لاشیں گر رہے ہیں, اب تو ماؤں کی گود سے بچے اٹھا کے قتل کیے جا رہے ہیں. اے وقت کے یوسف جلدی آ جائیے. اے وقت کے حسین جلدی آ جائیے. اے وقت کے صادق جلدی آ جائیے. میرے مالک جب آپ تشریف لائیں ہمیں اپنے ناصرین میں شمار کیجیے گا. میرے مولا ہمیں اپنے انتظار کرنے والوں میں شمار کیجیے گا. میرے مولا واسطہ محمد و آل محمد کا اس ادارہ کو تا ظہور امام زمان قائم اور دائم فرمائیے گا. علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائیے گا. ان زبانوں کی حفاظت کیجیے جو ذکر آل محمد کرتے ہیں. ان سینوں کی حفاظت کیجیے جو ماتم حسین کرتے ہیں. میرے مولا آپ تمام کے گھروں کو آباد رکھیں. جو بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں حسین کی بیٹیوں کا واسطہ ان کی بیٹیوں کے نصیب نیک فرمائیے. اولاد کا بہتر مستقبل نصیب فرمائیے. جو بے گناہ قید ہے سادات کی قیدوں کا واسطہ میرے مولا نے مکمل رہائی عطا فرمائیے. منت ہے, میری درخواست ہے, میں وطن واپس جا رہا ہوں. میرے خلاف جو بھی جتنے جھوٹے مقدمات سپاہی یزید کی طرف سے بنائے گئے ہیں میرے مالک مجھے استقامت نصیب فرمائیے گا کہ میں حقیقی معنوں میں حق زہرا ادا کر سکوں. میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کا جتنی دیر یہ زبان ہے یہ سر کسی حاکم کے سامنے جھکے نا. اس زبان کو یہ طاقت دیجیے کہ یہ بیوی کا حق بیان کر سکے, آل محمد کا حق بیان کر سکے. شہادت کی موت نصیب فرمائیے گا. جناب زہرا کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائیے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد.